ایک مرتبہ جناب سرور کائنات جناب سیدہ سے کہا کہ میری یہ نواسی وہ نواسی ہے جو میرے دین کی ضامن ہے، میرے دین کو بچائے گا میرا نواسا، اور یہ حسین کو بچانے والی ہے، حسینیت کو بچانے والی ہے۔ تو جناب سیدہ نے کہا، بابا جان، جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے پاس جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب دور چلے جاتے ہیں تو پھر رونے لگتے ہیں۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، یہ وہ بہن ہے جو ہر روز بھائی کو دیکھنے آیا کرے گی، نہ جانے بی بی اپنے بھائی کے بغیر کربلا سے شام کیسے آئے گی، بی بی کا کیسے گزارا ہوگا۔ جب بی بی جانے لگی سیدہ شہداء کے ساتھ تو انتظار کر رہی تھی جناب عبداللہ کا، وہ گھر آئے، میں اجازت لوں کہ میرا بھائی جانے والا ہے کربلا۔ تو جب جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر آئے تو بولیں، آپ کو یاد ہے نا، میں نے اپنے عقد کے وقت ایک شرط رکھی تھی، میں ہر روز بھائی کو دیکھنے آؤں گی، اور جب یہ کربلا جائیں گے میں ساتھ جاؤں گی۔ جناب عبداللہ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا، وہ وقت آ گیا ہے، میرا بھائی کربلا جانے والا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن تیار نے کہا، زینب مجھے یاد بھی ہے اور میں روکوں گا بھی نہیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کیا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے خدمت کی ضرورت ہے، اگر آپ چلی گئی تو خدمت کون کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نہ جائیے، روکا بھی نہیں، کیونکہ جناب مشکل کشا سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اپنے چچا علی سے وعدہ جو کیا ہوا تھا۔ تو جناب زینب سمجھ گئیں تو ایک جملہ کہا، اے عبداللہ، اگر آپ روک دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، میں کربلا نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں زندہ نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی حسین کے بغیر جی نہیں سکتی، میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ جناب عبداللہ سمجھ گئے، بولے، ہاں میں نے دیکھا ہے، جیسے ہی شام کو حسین سے ملنے کا وقت آتا ہے نا، میں نے آپ کو تڑپتے دیکھا ہے۔ زینب میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ جب جناب زینب باہر نکل گئیں جناب حسین کے گھر جانے کے لیے تو عبداللہ پیچھے آئے اور کہا، زینب ہمارے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے، اگر جنگ کی نوبت آئے تو آپ پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا، علی اکبر کو پہلے نہ جانے دینا، ہمارے بیٹے پہلے جائیں گے۔ جناب زینب نے کہا، عبداللہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ شب عاشور کی رات ہے، ایک ماں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر بالوں کو سلجھا رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے، میرے شیرو، تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، میرے بیٹو، کل جب جنگ کی نوبت آئے گی نا تو مقابلہ ضرور کرنا، اور مجھے پورا یقین ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، مجھے پورا یقین ہے تم جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے بچوں، فرات تک پہنچ جانا، پانی نہ پینا، کیونکہ ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے، صبح عاشور نمودار ہوتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دونوں بیٹوں سے پوچھا، اونو محمد، آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں میدان جنگ میں؟ کہا، اماں، جب بھی ماموں کے سامنے جاتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے، ماموں جان ہم سے کہتے ہیں، تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، اماں ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اس مرتبہ جناب زینب نے کہا، اونو محمد، ذرا میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ پھر دونوں شہزادے گئے، کہا، ماموں جان آپ کو اماں نے بلایا ہے۔ جناب عباس آئے مگر خیمے کے اندر نہیں آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ نے یاد فرمایا ہے؟ کہا، عباس، حسین سے کہو زینب نے کہا ہے، میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ جناب عباس علیہ السلام گئے اور بولے، مولا، جناب زینب کہتی ہے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ جناب حسین خود آئے خیمے میں اور کہا، زینب شاید عبداللہ بن تیار راضی نہ ہوں، میں نے اس لیے بچوں کو اجازت نہیں دی۔ بی بی نے کہا، نہیں حسین، عبداللہ نے مجھ سے خود کہا تھا، زینب اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہمارے بچوں کو پہلے بھیجنا، علی اکبر سے پہلے جائیں ہمارے بچے۔ اب مولا حسین آئے اور ایک بیٹے کو جناب حسین نے سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ شہزادوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور ایک دوسرے سے کہا، بھائی میں میسرے سے جو حملہ کروں گا، تم میمرے سے حملہ کرنا، ہم قلب لشکر میں ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا
قتل کر دیں گے۔ دونوں نے حملہ کیا۔ جیسے ہی قبلہ لشکر میں ملے تو عمر سعد نے دیکھا کہ دونوں قریب آ گئے ہیں۔ اس نے آواز دی کہ کہا ساری فوج سے کو حملہ کر دے، یہ دونوں بہت قریب آ گئے ہیں۔ جب قریب سے وار ہوا تو ایک کے سر پر گرز لگا اور دوسرے کے سر پر تلوار لگی۔ ایک کی روح اسی وقت پرواز کر گئی، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی۔ آواز دے کے کہا ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ جناب حسین پہنچے۔ ایک میں رمق باقی تھی، جس میں ابھی روح باقی تھی۔ اس نے کہا ماموں جان ہماری اماں کو ہمارا آخری سلام کہنا، اور کہنا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا، ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی۔ مولا حسین نے دونوں شہزادوں کے لاشیں اٹھائے، خیموں میں لائے۔ جب لاشیں خیمے میں لائے سب بیبیاں آ گئیں۔ مولا نے نظر گھما کے دیکھا جناب زینب نہیں ہے۔ مولا نے کہا فضا ذرا میری بہن کو بلا لاؤ، بیٹوں سے ملے آ کے۔ جناب فضا نے کہا بی بی آپ کو بھائی نے بلایا ہے۔ جناب زینب آئیں، دونوں شہزادوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئیں، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا انو محمد بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں، میرا بھائی تنہا رہ گیا ہے۔ پھر سب شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو بی بی اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں۔ جب اونٹنی اٹھتی ہے تو بی بی کی نظر 2 لاشوں پر پڑتی ہے۔ بی بی نے لاشیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں، آہستہ سے بولی انو محمد خدا حافظ۔ بی بی کوفے سے شام چلی گئی۔ وہاں گئی، جب رہائی ملی تو بی بی نے کہا ہم واپس مدینے جائیں گے تو شرط رکھی کہ سب شہداء کے سر واپس کر دو۔ پہلا سر جو واپس آیا بڑا ننھا منا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور سر اپنے برقعے میں لے لیا۔ سب شہداء کے سر آئے، اتنے میں 2 سر آئے۔ جب سر آئے تو بیبیوں نے سروں کو دیکھا، پھر فوراً جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے سروں کو دیکھا اور سر جھکا لیا، کچھ نہیں بولی۔ جناب زینب وہ جو سر لے کر آیا تھا اس نے سوال کیا ان دونوں سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بی بی نہیں بولی۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو کہ ان دونوں سروں کی وارثہ کہیں خیمے میں جل کر مر تو نہیں گئی؟ اب جناب فضا سے رہا نہیں گیا۔ جناب فضا نے کہا یہ دونوں میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، دونوں سر مجھے دے دو۔ جناب فضا نے دونوں سر لیے، جناب زینب کے پاس آئیں اور آ کے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جناب زینب کیا کہتی ہیں ذرا غور سے سنیے۔ جناب زینب نے کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کر واپس نہیں لیتی۔